أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين عليهم السلام. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. من عمل صالحا من ذكر وأنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. بآواز بلند صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. برادران ایمانی، عزیز طلباء، پیارے بچوں، اللہ تعالیٰ آپ سب کی عبادتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائیں اور ہم سب کے دلوں کو نور معرفت پروردگار، انبیاء، صلحاء، ائمہ معصومین سے ہمیشہ منور رکھیں انشاءاللہ تعالی. برادران گرامی، جس ذات اقدس نے ہمیں نعمت زندگی سے نوازا ہے، اس ذات اقدس نے زندگی گزارنے کے اصول بھی بیان کیے ہیں. لائف اسٹائل کا تعین صرف خالق زندگی کو حاصل ہے، وہ ہستی جس نے موجودات کو خلق فرمایا اور زندگی کے نعمت سے نوازا. وہ ہستی بہتر جانتا ہے کہ انسان کی زندگی کے لیے کیسے اصول مقرر فرمائے. کسی بھی انسان کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ یہ نعرہ دے دیں کہ میرا جسم ہے میری مرضی. نہیں، بلکہ یہ جسم اللہ کی نعمت امانت ہے ہمارے ہاتھ میں. ہم اس جسم کے مالک نہیں ہیں. یہ جسم ہمارا مملوک نہیں ہے، ہماری ملکیت میں نہیں ہے. یہ باڈی اللہ کی امانت ہے ہمارے ہاتھ میں. اس جسم سے اس طرح کام لینا ہے جو اللہ کی مرضی کے مطابق ہو. اس جسم کو گناہوں سے بچانا، ہر شیطانی کام سے بچانا، اس جسم کے اعضاء کو، سر تا پا تمام اعضاء و جوارح کو گناہوں سے بچانا اور اعضاء و جوارح کو اچھے کام میں استعمال کرنا ہماری ذمہ داری ہے. لائف اسٹائل کا تعین، طرز زندگی کا تعین صرف خالق انسان کو حاصل ہے. زندگی خود اللہ کے مخلوقات میں سے ایک مخلوق ہے، جیسا کہ سورہ ملک میں ارشاد فرماتا ہے کہ خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. اللہ نے زندگی کو، حیات کو اور موت کو خلق کیا. زندگی اور حیات بھی مخلوق پروردگار ہیں، موت بھی مخلوق پروردگار ہیں. خلق الموت، موت کو خلق کیا اللہ نے، والحیات، زندگی کو خلق کیا. کیوں اللہ نے ہمیں زندگی سے نوازا ہے؟ یہ زندگی ہمیں کیوں دیا؟ یہ زندگی کیوں دی گئی ہے؟ زندگی کا مقصد کیا ہے؟ اللہ نے
اس غرض کے پیش نظر نعمت زندگی سے ہمیں نوازا ہے تاکہ لیبلوکم ایکم احسن عملا، تاکہ تم سے امتحان لیا جائے کہ کون جو ہے اچھے کام کرتے ہیں۔ نہیں فرمایا کہ اکثر عملا، کون زیادہ کام کرتے ہیں، نہیں، زیادہ کام کا تعلق ہے کوانٹٹی سے، زیادہ کام کا تعلق ہے کمیت سے، لیکن اچھے کام کا تعلق ہے نیک کام، جو کام اچھی نیت سے ہو اس کام کا تعلق ہے کوالٹی سے، کیفیت سے۔ انسان سے اللہ جو ہے کوالٹی چاہتا ہے، زیادہ عبادتیں ہوں، زیادہ رکوع سجود ہو، لیکن توجہ اللہ کی طرف نہ ہو، اللہ کے لیے دل میں خضوع اور خشوع کا جذبہ نہ ہو، معرفت کا جذبہ نہ ہو، حضور قلب نہ ہو، تو وہ زیادہ عبادت انسان کے لیے فائدہ مند ثابت نہیں ہوگی۔ لیکن کم عبادت ہو وہیں حضور قلب کے ساتھ، وہیں پوری توجہ کے ساتھ، غیر اللہ کی طرف توجہ نہ رہے، تو کم عبادتوں کو اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے۔ اگر زیادہ عبادت توجہ کے ساتھ ہو تو الحمدللہ وہ بھی بہتر ہے۔ تو زندگی کے کئی مراتب ہیں، کئی کیٹیگریز ہیں۔ پھل، پودے، درخت وہ بھی زندہ ہے، اس کو حیات نباتی کہا جاتا ہے، پودوں کی زندگی، پودوں پر بھی، کھیت پر بھی موت آتی ہے۔ یحیی الارض بعد موتها، اللہ زندہ کرتا ہے زمین کو بعد موتها، ان پر موت واقع ہونے کے بعد۔ فصل سرما میں زمینوں پر موت واقع ہوتی ہے، سبز نہیں ہے، درختوں کے پتے گر جاتے ہیں فصل خزاں میں، لیکن دوبارہ جب فصل بہار شروع ہوتا ہے، سپرنگ سیزن کا جب آغاز ہوتا ہے، تو دوبارہ پھول کھلنے لگتے ہیں، دوبارہ زمینیں آباد ہو جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ آسمان سے باران رحمت نازل فرما کر زمینوں کو دوبارہ زندگی کے نعمت سے مالا مال فرماتا ہے۔ یحیی الارض، اللہ زندہ کرتا ہے زمین کو بعد موتها، ان کے موت کے بعد۔ تو نعمت حیات ایک ہے، زندگی حیوانی ہے، حیوانی زندگی، وہی سائنسدان حضرات یا علم حیاتیات کے ماہر، بایولوجی پڑھنے والے، بایولوجی کے بارے میں نظریات پیش کرنے والے، وہی جو چند خصوصیات بیان کرتے کہ یہ خصوصیات اگر کسی موجود زندہ میں ہو تو اس کو ہم زندہ کہتے ہیں۔ سانس لے سکے، تولید مثل اپنے جیسے پیدا کر سکے، اس میں حرکت ہو، اس میں نشو و نما ہو، گراؤتھ ہو، تو یہ زندگی کی علامتیں ہیں۔ کیا انسان کے بارے میں بھی یہ کہہ سکتے ہیں کہ جس طرح حیوان زندہ ہے، اگر انسان بھی اسی انداز سے زندگی کریں تو کیا یہ انسان کے لیے کمال ہے؟ نہیں ہے۔ جس طرح حیوان زندہ ہے اسی طرح انسان بھی زندگی کریں، صرف مادی حدود تک سوچیں، صرف یہ خوش رہے کہ اچھی نوکری ہے، کھانے پینے کو کچھ مل رہا ہے، پیٹ بھر رہا ہے، اسی پر اگر راضی رہے۔ نہیں، اللہ انسان سے کچھ اور توقع رکھتا ہے۔ یہ تو سب وسائل ہیں، کھاتے ہیں پیتے ہیں تاکہ جسم صحت مند رہے، جسم توانا رہے، تاکہ وہ کام کرے جو انسان کے لیے جچتا ہے، تاکہ وہ اعمال صالحہ بجا لائے جس کو انجام دینے کے لیے اللہ نے انسان کو خلق کیا ہے۔ تو اللہ انسان سے کون سی زندگی کا طلبگار ہے، کون سی زندگی مطلوب پروردگار ہے؟ خدا روایتوں میں ذکر ہے، قرآن شریف میں ذکر ہے کہ حیات طیبہ، پاک و پاکیزہ زندگی۔ حیات کا معنی ہے زندگی، حیات تا سے، حیات کے معنی ہے زندگی، طیبہ، طیب کا معنی ہے پاک و پاکیزہ۔ اللہ ہم سے حیات طیبہ چاہتا ہے۔ اللہ نے پورے اہتمام کے ساتھ انسان کو خلق فرمایا، فرشتوں اور ملائکوں سے بہتر ہونے کی صلاحیت انسان کے اندر رکھ کے انسان کو خلق کیا ہے، تو اللہ حق رکھتا ہے کہ ہم سے حیات طیبہ کا توقع رکھیں، پاک و پاکیزہ زندگی کرنے کا توقع رکھیں۔ پاک و پاکیزہ زندگی کیسے حاصل ہوتی ہے؟ سورہ نحل آیت نمبر 97 میں
سورہ نحل آیت نمبر 97 میں ارشاد ربانی ہے، وہ آیے کریمہ جس کو میں نے عنوان کلام قرار دیا. ارشاد ہوتا ہے کہ من عمل صالحا، جو بھی نیک کام کریں، جو اچھے کام کریں، من ذکر و انثی، چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو، کوئی فرق نہیں ہے. اسلام میں کوئی امتیاز نہیں ہے کہ اگر مرد نیک کام کرے تو ثواب ملے گا اور عورت چونکہ پس ذات ہے تو اس کو محروم رکھا جائے گا. نہیں، وہ تو جاہلیت کا دور تھا، جس زمانے میں جاہلانہ سوچ کے مطابق جب کسی کے ہاں بچی پیدا ہوتی تھی تو مرد خانہ اس کو ننگ و عار سمجھ کے اپنے ہاتھوں سے اپنی بچی کو زندہ درگور کرتے تھے. رسول اللہ نے جو ہے وہ پیغام رحمت لے کر آیا، یہ فرمایا کہ بچی تو رحمت الہی ہے، پروردگار کے رحمت ہے. اپنی صاحبزادی شہزادی کونین کہ جس طرح تکریم کی، جب تشریف لاتے تھے جناب سیدہ حضور کے بارگاہ میں تو تعظیماً اٹھ کھڑے ہو جاتے تھے تمام قط، اور اس شہزادی کے استقبال کے لیے تشریف لے جاتے تھے. عزت بھی، چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو، جو بھی اچھے کام کریں. وَهُوَ مُؤْمِنٌ، بشرطے کہ مومن ہو، بشرطے کہ دل میں ایمان ہو. اب نیک کام کرنے والے بہت سارے ہیں، بہت سارے جو نان مسلم ہیں لیکن فلاحی کام کرتے ہیں، ان کے لیے حیات طیبہ نہیں ہے. حیات طیب ان کے لیے ہے جو نیک کام کریں، اور نیک کام کرنے کے ساتھ ساتھ دل میں ایمان ہو اللہ کے اور اللہ کے رسول کے لیے ایمان ہو، اور ولایت مولا امیر المومنین علی بن ابی طالب اس کے دل میں ہو، اور اولاد ائمہ کی ولایت اس کے دل میں اگر ہوتے ہوئے نیک کام انجام دے دیں تو اللہ کا وعدہ ہے کہ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، ہم جو ہے حیات طیبہ پاکیزہ زندگی اسے عطا کریں گے. پاک و پاکیزہ زندگی، ایسی زندگی کی جو شرک سے پاک ہے، ایسی زندگی جو ناشکری سے پاک ہے، ایسی زندگی جو نفاق سے پاک ہو، ایسی زندگی جو حسد اور کبر اور کینہ سے پاک ہو، بدنیتی سے پاک ایک زندگی عطا کریں گے. حیات طیبہ، بس مثالی زندگی کیا ہے جی انسان کے لیے؟ حیات طیبہ ہے، پاک و پاکیزہ زندگی. پاک و پاکیزہ زندگی کب حاصل ہوتی ہے؟ جب انسان نیک عمل کرے اور مومن بھی ہو. اچھے کام کریں اور مومن بھی ہو تو اللہ تعالیٰ جو ہے عمل صالح اور ایماندار شخص کے لیے، عمل صالح بجا لانے والے کے لیے حیات طیبہ سے نوازتا ہے، پاک و پاکیزہ زندگی سے نوازتا ہے. پاک و پاکیزہ زندگی سے کیا مراد ہے؟ وہ زندگی ہے ایسی زندگی. اب پاک و پاکیزہ زندگی سے مراد یہ نہیں ہے کہ جس کسی کو اس طرح اس نوعیت کی زندگی دی جائے تو وہ اس کے لیے کوئی پریشانی نہیں ہے، کوئی مشکل سے کسی بھی مشکل سے دوچار نہیں ہوگی. نہیں، مومن بھی مشکل سے دوچار ہوتا ہے، مومن بھی آزمائشات سے دوچار ہو جاتا ہے، لیکن مومن کا رد عمل، مومن کا ریئیکشن وہاں پہ صبر ہوتا ہے، استقامت ہوتا ہے، ناشکری نہیں کرتا، بلکہ یہ کہتا ہے کہ اس میں کوئی مصلحت ہوگی. روایت بہت مشہور ہے کہ جو مومن مشکلات سے دوچار ہوتے ہیں اگر صبر کرے تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہ کو معاف فرماتا ہے، اس کے درجہ اور مقام کو بلند فرماتا ہے. اگر ایک بخار کی بیماری سے کوئی مومن اگر دوچار ہو جائے، صبر کریں تو 1 سال کے گناہ بخشے جاتے ہیں. یہ مشکلات بھی مومن کے لیے رحمت ہے، رحمت پروردگار ہے. تو حیات طیبہ، اللہ تعالیٰ ہم سے کون سی زندگی چاہتا ہے؟ حیات طیبہ. اب حیات طیبہ حاصل کرنے کے لیے جدوجہد کرنا وہ مومن کی ذمہ داری ہے کہ عمل صالح بجا لائیں اور دل میں ایمان کو دن بدن مضبوط کریں. تو حیات طیبہ اللہ تعالیٰ عنایت فرماتا ہے، ایسی زندگی کہ مشکلات کے وقت صبر کر سکیں، ایسی زندگی کہ جب نعمت حاصل ہو جائے تو شکر گزاری بجا لا سکیں، ایسی زندگی کہ مشکلات کے وقت مشکل سے نمٹنے کے لیے رستے اس کے سامنے کھل جائیں. یہ ہے حیات طیبہ. ورنہ بہت سارے لوگ ہیں جو ایمان نہ ہونے کی وجہ سے معمولی سی زندگی پر معمولی سی مشکل سے دوچار ہونے کی وجہ سے وہ ڈپریشن کا شکار ہو جاتا ہے. جیسا کہ آپ مغربی دنیا میں آپ دیکھیں، یورپ کنٹریز میں دیکھیں، مشاہدہ کرتے ہیں، مادی لحاظ سے کوئی کمی نہیں ہے، عالیشان گھروں میں زندگی بس رہے ہیں، گاڑی ہے، بینک بیلنس ہے، ہر قسم کے مادی زندگیاں موجود ہیں، لیکن جوان
منشیات کے عادی ہیں، جوان خودکشی کرتے ہیں۔ اگر انسان کے لیے سعادت صرف اس میں ہو کہ بہترین گھر ہو، بہترین کوٹھی ہو، گاڑی ہو، بینک بیلنس ہو، باقی مادی سہولیات سب ہو، اگر سعادت صرف اس میں ہو تو پھر ان کی زندگی اچھی ہونی چاہیے، وہ خوشحال زندگی گزارنی چاہیے۔ حالانکہ بہت سارے ممالک ایسے جو ترقی یافتہ ہے لیکن خودکشی کرنے کا رجحان وہاں زیادہ ہے۔ کیوں زیادہ ہے؟ کیونکہ وہ اللہ کو یاد نہیں کرتے ہیں۔ اللہ کو یاد نہیں کریں تو انسان بے چینی سے دوچار ہو جاتا ہے، جیسا کہ آیہ کریمہ میں ارشاد ہوتا ہے کہ ہمیں اس زندگی کو خوشگوار بنانے کے اصول بھی اللہ تعالیٰ نے بیان کیے ہیں کہ زندگی کو کیسے خوشگوار بنایا جائے، کس طرح زندگی گزارے کہ زندگی میں مالی معاشی مشکلات ہونے کے باوجود خوشی سے زندگی گزار سکے۔ خوشگوار زندگی کب گزار سکیں گے؟ جب یاد الہی میں مشغول رہیں۔ آیہ کریمہ ہے کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، آگاہ رہو کہ بذکر اللہ، صرف یاد الہی سے، صرف ذکر الہی سے دلوں کو سکون ملتا ہے، دل مطمئن رہتا ہے، دل بے چینی سے پاک رہتا ہے۔ اس کے مد مقابل اگر کوئی اللہ کی یاد سے غافل رہے، شیطانی کاموں میں غرق رہے تو اس کی زندگی تنگی سے گزر جائے گی۔ آیہ کریمہ اسی حوالے سے کہ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي، جو بھی میری یاد سے منہ موڑ لے، جو بھی انسان مجھے یاد نہ کریں، جو بھی انسان اللہ کو یاد نہ کریں تو فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ، تو اس کی زندگی میں سختی آئے گی، اس کی زندگی میں تنگی آئے گی، وہ ہمیشہ معمولی سی چیزوں پر جو ہے وہ ڈپریشن کا شکار ہو جائے گا، وہ انگزائٹی کا شکار ہو جائے گا، وہ معمولی سی مشکلات پر وہ خودکشی کرنے پر اتر آئیں گے۔ یاد الہی، اسی لیے فرمایا اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ مومن خوشحال زندگی گزارے۔ اللہ تعالیٰ ارحم الراحمین ہے، اللہ چاہتا ہے کہ اپنے بندے کی زندگی خوشگوار ہو، خوشحال زندگی گزاریں، خوش رہیں۔ لہٰذا اسی لیے فرمایا، چونکہ خوشی یاد الہی میں ہے، خوشی جو ہے اللہ کو یاد کرنے میں ہے، لہٰذا فرمایا کہ اللہ کو زیادہ یاد کرو۔ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اے ایمان والو اللہ کو یاد کرو بہت زیادہ، ہر حال میں یاد کرو۔ چاہے مسجد میں ہو، مسجد میں اللہ کو ہم زیادہ یاد کرنے کی توفیق حاصل ہوتی ہے، کیونکہ ماحول کا اثر ہے، یہاں تمام مومنین تشریف لاتے ہیں، اللہ کو یاد کرتے ہیں، ملائکہ یہاں حاضر ہو جاتے ہیں، ائمہ معصومین کے بارگاہ میں، روضہ مقدس میں فرشتے وہاں حاضر ہوتے ہیں، وہاں زیادہ ہم اللہ کو یاد کر سکتے ہیں، کیونکہ وہ اللہ کے مطیع و فرمانبردار سراپا تسلیم ہستیوں کا روضہ اقدس ہے، وہاں فرشتے ملائکہ آتے جاتے ہیں۔ گھر میں بھی ہو اللہ کو یاد رکھیں، اسکول میں ہو اللہ کو یاد رکھیں، آفس میں ہو اللہ کو یاد رکھیں، مارکیٹ جائیں اللہ کو، ہر حالت میں اللہ کو، کیونکہ اللہ جو ہے وہ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ عالم محضر خداست، در محضر خدا معصیت نہ کنید۔ عالم اللہ تعالیٰ کا محضر ہے، اللہ تعالیٰ ہر جگہ حاضر و ناظر ہے، جہاں اللہ تعالیٰ حاضر و ناظر ہو وہاں گناہ نہیں کرو، گناہ سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ یہ ہے حیات طیبہ کا نتیجہ۔ پھر اس حیات طیبہ جس مومن کو یہ عطا ہوتی ہے مثالی زندگی، اس کے عوض میں بہشت عطا ہوتا ہے۔ جو بھی نیک کام کریں اور اچھے کام کریں ان کے لیے اللہ کا وعدہ ہے، اگر مومن ہو تو، ورنہ اگر نان مسلم ہو، جیسا کہ نان مسلم ہے، کرسچن ہے، دوسرے ہندو مذہب ہے، سکھ مذہب کے پیروکار ہیں، وہ اگر فلاحی کام کریں تو اللہ عادل ہے، اللہ اس کو اسی زندگی میں فراخی اور خوشحالی عطا فرمائے گی، لیکن آخرت میں ان کے لیے بہشت نہیں ہے۔ بہشت صرف مومنین کے لیے ہے، وہ مومن جو نیک کام کرتے ہیں، وہ مومن جس کے دل میں ولایت علی علیہ السلام اور اولاد معصومین علیہ السلام کی محبت و عقیدت ہو، اس کے ہوتے ہوئے اگر نیک کام کریں تو اس کی دنیاوی زندگی بھی سنور جائے گی اور آخرت میں بھی اس کا ٹھکانہ بہشت برین ہوگا، جیسا کہ اللہ کا وعدہ ہے۔ ارشاد فرماتا ہے قرآن شریف میں کہ جو بھی مومن نیک کام کرتا ہے اس کے لیے فلہم جنات النعیم، ان کے لیے جنات النعیم ہے، ایسے جنت ہیں، ایسے باغات ہیں جو نعمتوں سے بھرے ہوئے ہیں، جو چاہے عطا ہوتا ہے، جو خواہش کریں اللہ تعالیٰ اس کے سامنے فراہم فرماتا ہے۔ تو حیات طیبہ وہ زندگی ہے، وہ مثالی زندگی ہے جو
مومن کو عمل صالح بجا لانے کے عوض میں عطا ہوتا ہے. اس کی زندگی اس دنیا میں بھی خوشحال زندگی گزرے گی، پرسکون زندگی گزرے گی، اور آخرت میں ابدی زندگی اس کا جہاں ٹھکانہ بہشت برین ہوگا. ایک مرتبہ درود بھیجے محمد و آل محمد پر. اسی پاکیزہ زندگی سے انسان متنعم ہونے کے لیے انبیاء کرام، خصوصاً ہمارے نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذمہ داریوں میں سے اہم ذمہ داری یہی تھی کہ انسانوں کے سامنے حیات طیبہ کے راہ ہموار کریں. اس طرح جو ہے ڈائریکشن دے دیں ان کی زندگی کو کہ اس کے نتیجے میں حیات طیبہ پاک و پاکیزہ زندگی عطا ہو جائے. لہٰذا وہ زمانی جاہلیت جس دور میں نبی کریم مبعوث پر رسالت ہوئے، سب سے اہم جو پیغام تھا، سب سے پہلا جو میسیج تھا جو لوگوں کو دیا، وہ توحید کا پیغام تھا. فرمایا کہ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، کہو لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے. اگر یہ کہو گے تو تفلحوا، تم کامیاب ہو جاؤ گے. کامیابی خدا محوری میں ہے. کامیابی انسان کی زندگی کا جو پرگار ہے، اس کا مرکز عقیدہ توحید ہو، اس کا مرکز جو ہے خدا پر اعتقاد ہو، تو زندگی کے دوسرے امور بھی خیر و صلاح کی طرف جائیں گے. انسان کی عقیدہ اور انسان کے افعال کے درمیان رابطہ ہے. جو فکر میں ہے وہی جامع عمل پہنایا جاتا ہے. انسان اپنی سوچ کو صحیح کرے تو کریکٹر بھی صحیح ہو جاتا ہے. لہٰذا مائنڈ سیٹ کو انسان اپنے طرز فکر کو درست کرے تاکہ طرز عمل بھی درست ہو جائے. لہٰذا رسول اللہ نے سب سے پہلے یہی کہا کہ شرک و بت پرستی، بتوں کی پرستش کرنا، ان تمام چیزوں سے دستبردار ہو جاؤ. شرک و نفاق و کفر کو اپنے دل سے دور کرو اور توحید کے عقیدے کو اپنے دل میں بساؤ تاکہ تم کامیاب ہو جائے گے. سب سے پہلے پہلا جو پیغام تھا وہ عقیدہ توحید تھا. عقیدے کو درست کرنا. عقیدہ اگر درست ہو تو انسان اپنی زندگی میں تمام امور کو اچھے انداز میں انجام دے سکتا ہے. یہ سب سے پہلا پیغام. پھر ائمہ معصومین علیہ السلام نے جو ہمارے لیے زندگی گزارنے کا رستہ بیان کیا ہے، جو لائف سٹائل معین کیا ہے، وہ بھی ہمارے لیے مشعل راہ ہے. کیونکہ امام کی ذمہ داری رسول اللہ کی مشن کو آگے بڑھانا اور پائے تکمیل تک پہنچانا ہے. امام رسول اللہ کا نمائندہ ہے، امام رسول اللہ کا جانشین ہے. چنانچہ جانشین مقرر کرنے کا کام لوگوں پر نہیں ہے کہ وہ جمہوری انداز سے جو ہے لوگوں کا کوئی امام یا لیڈر معین کرے، بلکہ امام جو ہے کا تعین اللہ کی ذمہ داری ہے. امام کس کو معین کرنا ہے اللہ جانتا ہے. اللہ جانتا ہے. اللہ نے جن ہستیوں کو عصمت کی نعمت سے نوازا ہے وہی ہستیاں امام برحق ہوں گے. جیسا کہ سورہ مائدہ آیت نمبر 55 میں ایک آیہ کریمہ ہے کہ اس کو آیہ ولایت کہتے ہیں. اس آیہ ولایت میں اللہ تعالیٰ نے جو ہے معین فرمایا کہ رسول اللہ کے بعد کون امام ہے. رسول اللہ کے بعد وہی ہستی ہے جس ہستی نے مسجد نبوی میں حالت نماز میں رکوع کی حالت میں اپنی انگوٹھی سائل کو عنایت کی. وہی ہستی بیان ہوا ہے سورہ مائدہ آیت نمبر 55 میں. انما ولیکم اللہ، تمہارا ولی کا معنی ہے حاکم. ولی کا معنی ہے حاکم. ولی کے بہت سارے معنی ہیں. ولی کا ایک معنی ہے دوست، ولی کا ایک معنی ہے ناصر مددگار، ولی کا ایک معنی ہے حاکم سرپرست صاحب اختیار. تو یہاں اس آیہ کریمہ میں انما ولیکم اللہ، تمہارا ولی تمہارا حاکم کون ہے؟ اللہ ہے. اب اللہ تو نمائندہ مقرر فرماتا ہے جو بشکل بشر ہو لیکن عصمت کے مالک ہو، ملکوتی ہستیاں ہو. انما ولیکم اللہ و رسولہ، اور رسول اللہ کا رسول لوگوں کے سرپرست ہے، لوگوں کے حاکم ہیں. اور رسول اللہ کے بعد
پھر اللہ نے پھر اس بات کا اہتمام کیا کہ نور ہدایت قیامت تک روشن رکھنے کے لیے رسول اللہ کے بعد خدا نے امام مقرر فرمایا، رسول کا جانشین مقرر فرمایا۔ رسول اللہ کے بعد کون ہے امام؟ انما ولیکم اللہ، تمہارا ولی، تمہارا حاکم خدا ہے، ورسولہ، اور اللہ کا رسول ہے، والذین یؤمنون ویقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون۔ وہ ہستیاں جو حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتے ہیں، حالت رکوع میں سائل کی مدد فرماتے ہیں، وہ ہستی رسول کے بعد امام المسلمین ہے۔ اس آیت کا شأن نزول مولا امیر المومنین علیہ السلام کہ جب مسجد نبوی میں ایک سائل داخل ہوا، ایک فقیر، ایک نادار، ایک محتاج شخص داخل ہوا، داخل ہونے کے بعد تمام مسلمانوں سے جو عبادت میں مشغول تھے، بعض عبادت سے فارغ ہو چکے تھے، سب سے کہا کہ کوئی ہے میری مدد کرنے والا؟ کسی نے مدد نہیں کی، آخر میں وہ سائل، وہ محتاج مایوس ہو کر مسجد سے نکلنے کا عزم کیا، یہ شکوہ کرتے ہوئے اللہ سے کہ اللہ تیرے گھر سے میں خالی ہاتھ نکل رہا ہوں۔ تو مولا علی علیہ السلام نے اپنے انگشت مبارک کا اشارہ کیا۔ وہ محتاج، وہ فقیر سمجھ گیا کہ مولا اپنی انگوٹھی عنایت فرمانا چاہتا ہے، تو انگشت مبارک سے اتار کر نکلے۔ تو یہ آیہ کریمہ جو ہے مولا علی علیہ السلام کے شان میں نازل ہوئی ہے کہ اللہ اور اللہ کا رسول تمہارا ولی ہے، تمہارا حاکم ہے۔ رسول کے بعد وہ ہستی ہے جس نے حالت رکوع میں سائل کو زکوٰۃ دیا ہے، وہ ہستی ہے جس نے رکوع کی حالت میں اپنی انگوٹھی فقیر کو عنایت فرمائی۔ اور زندگی کیسے گزارنی ہے، اس حوالے سے میں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی حدیث آپ کی خدمت میں بیان کروں۔ اللہم صلی علی محمد۔ دیکھیں جی عزیز طلباء، آپ کی زندگی کا یہ مرحلہ بہت بہترین مرحلہ ہے۔ اس مرحلے کے ہر لمحے کو غنیمت سمجھنا چاہیے۔ تعلیم پہ پوری توجہ دیں، والدین کا احترام، استاد کا احترام، نماز پڑھنا کی حدیث میں ذکر ہے کہ 9 سال کی عمر سے لڑکوں کو چاہیے کہ نماز پڑھنا شروع کریں۔ واجب تو نہیں ہے لیکن نماز پڑھنا شروع کریں تاکہ اللہ سے رابطہ قائم کرنے میں جو لذت ہے، جو لطف ہے، اس سے آشنا ہو جائیں۔ بالغ ہونے کے بعد نماز بوجھ نہ بن جائے۔ بعض روایتوں میں ہے 7 سال کی عمر سے، بعض روایتوں میں ہے 9 سال کی عمر سے لڑکوں کو چاہیے کہ نماز پڑھیں۔ والدین کو چاہیے کہ ان کو حکم دے دیں، تھوڑی سختی بھی کریں، نماز پڑھو یہ وغیرہ۔ کبھی مسجد میں آ کے نماز باجماعت پڑھو، نہ ہو سکے گھر میں، کبھی ہمیشہ پڑھنا بھی ضروری نہیں، کیونکہ واجب نہیں ہے آپ پر۔ واجب اس وقت ہوتا ہے جب بالغ ہو جائیں۔ اب بالغ ہونے کی اپنی شرائط ہے، تو بالغ ہونے سے پہلے 7 سال یا 9 سال کی عمر سے نماز پڑھنا شروع کرو، لڑکوں سے کہا گیا امام صادق علیہ السلام کی حدیث سے، تاکہ اللہ سے بات کرنے میں جو لطف ہے، جو سکون حاصل ہوتا ہے، اس سے آشنا ہو جائے، اس کو تجربہ کریں۔ تو یہ عمر جو آپ کے اختیار میں ہے، اس عمر سے بھرپور فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنے فیوچر کو آپ بنا سکتے ہیں۔ جس فیلڈ میں آپ آئندہ جانا چاہتے ہیں اس فیلڈ میں کامیابی کے ساتھ قدم رکھ سکتے ہیں۔ تو یہ 24 گھنٹے جو ہمارے اختیار میں ہیں، 24 گھنٹے ہمارے اختیار میں ہیں، وہیں جمع ہو کر جو ہے عمر بنتے ہیں۔ تو اس 24 گھنٹوں کو کیسے گزارنا چاہیے؟ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ان 24 گھنٹوں کو 4 حصوں میں تقسیم کرو۔ لائف اسٹائل بیان کر رہے امام معصوم، طرز زندگی بیان کر رہے امام معصوم علیہ السلام، اور امام کا پیغام اللہ کا پیغام ہوتا ہے، کیونکہ امام اللہ کا کیا ہے جی؟ نمائندہ ہے، صحیح ہے جی، اللہ کا ترجمان ہے۔ مولا فرماتے ہیں کہ اپنے اوقات کو 24 گھنٹے کے جو وقت ہے جو آپ کے اختیار میں ہے، اس کو 4 حصوں میں تقسیم کرو۔ ایک حصہ جو ہے وہ پروردگار کے ساتھ مناجات کرنے کے لیے مخصوص کرو، عبادت پروردگار، خدا کی عبادت، نماز پڑھنا، ذکر پڑھنا، قرآن شریف پڑھنا، دوسری عبادتیں جو ہے۔ پھر دوسرا حصہ
فرماتے ہیں کہ لامر المعاش، روزی کمانے کے لیے. وہ تو آپ کی ذمہ داری ابھی نہیں ہے کیونکہ آپ ابھی چھوٹے ہیں، اسٹوڈنٹ لائف زندگی گزار رہے ہیں، طالب علمی کا دوران سے آپ گزر رہے ہیں، اسکول جاتے ہیں، کالج جاتے ہیں، سینٹر جاتے ہیں. لیکن بڑے جو آپ کے باپ ہیں یا بڑے جو جوان ہیں جو جاب پہ لگے ہوئے ہیں، ان کے لیے ہے کہ 24 گھنٹے میں سے ایک حصے کو مقرر کرو لامر المعاش، کمانے کے لیے، روزی کمانے کے لیے، معیشت کو درست کرنے کے لیے، اسٹینڈرڈ آف لیونگ کو ہائی کرنے کے لیے، معاشی زندگی کو بہتر کرنے کے لیے کام کرو، روزی کماؤ، نان و نفقہ کا بندوبست کرو اپنے اہل و عیال کے لیے. پھر تیسرا حصہ، 24 گھنٹے میں سے تیسرا حصہ جو ہے مجالست الاخوان، اپنے مومن بھائیوں سے ملو، ان کے ساتھ گیدرنگ رکھو، بات چیت کرو، ڈسکس کرو مختلف موضوعات پر. ان کا کوئی درد ہو تو سنو، ہمدرد بنو. اپنے لیے کوئی مشکل ہے تو ان سے شیئر کرو تاکہ دل کا بوجھ ہلکا ہو جائے. مجالست الاخوان، دینی باتوں موضوعات پہ ڈسکس کرو، دوسرے اہم موضوعات پہ ڈسکس کرو تاکہ انس و الفت مومنین کے درمیان مستحکم ہو جائے. مجالست الاخوان، مومن بھائیوں سے ملو. جیسا کہ ابھی مسجد امام بارگاہ بہترین جگہ ہے جہاں ہم عبادت خدا بجا لاتے ہیں. مسجد میں، امام بارگاہ میں ذکر حسین سے اپنے دل کو منور کرتے ہیں، لیکن ساتھ ساتھ مومنین سے بھی ملاقات ہوتی ہے، ان کا حال بھی پوچھتے ہیں. یہ بھی ایک بہترین موقع ہے، فراہم ہوتا ہے کہ آپ اپنے دوستوں سے ملتے ہیں، ان کا حال پوچھتے ہیں. اور 24 گھنٹوں میں سے جو چوتھا حصہ ہے وہ لذتوں کے لیے، وہ کام جن سے آپ لطف اٹھاتے ہیں، لطف اندوز ہوتے ہیں، جو لذت آپ کو حاصل ہوتی ہے، وہ کام بشرطے کہ حرام کام نہ ہو، شیطانی کام نہ ہو. غیر محرم کی قید ہے حدیث میں کہ غیر محرمین، حرام نہ ہو. ایسی لذت والے جو کام ہیں وہ انجام دے دو بشرطے کہ اس میں حرام نہ ہو، گناہ نہ ہو. آنکھ کے ذریعے گناہ نہ کریں، کان کے ذریعے گناہ نہ کریں، زبان کے ذریعے نہیں گناہ نہ کریں، قدموں کے ذریعے مجلس گناہ میں نہ جائیں. گناہ کو اپنے آپ سے بچاتے ہوئے جو حلال لذتیں ہیں، آپ کو جو غذا پسند ہے، آپ کو جو پھل پسند ہے وہ کھاتے ہیں، لذت حاصل. اللہ تعالیٰ نے اس میں لذت بھی قرار دیا ہے اور اس میں وٹامن بھی ہے، اس میں پروٹین بھی ہے، مختلف قسم کی ہمارے جسم کو مستحکم کرنے کے لیے مختلف عناصر اس کے اندر موجود ہیں، لیکن ساتھ ساتھ لذتیں بھی ہیں. اور دوسرے جو ہے سبز باغ کا سیر کرنا، اس میں بھی لذت رکھا ہے. تو مختلف لذتیں جو حلال لذتیں ہیں وہ بھی اس سے بھی 24 گھنٹے میں سے چوتھا حصہ اس کام کے لیے مقرر کرو، حلال لذتوں سے لطف اندوز ہونے کے لیے. حدیث کے آخری حصے میں فرماتے ہیں کہ یہ حلال لذتوں سے انسان کو جو انرجی ملتی ہے، جو طاقت ملتی ہے، اس طاقت کے ذریعے باقی 3 کاموں کو اچھے انداز میں انجام دے سکو گے. اگر آپ تر و تازہ ہو، شاداب ہو، خوشگوار مزاج کے ساتھ ہو تو عبادت اچھے انداز میں بجا لا سکیں گے. تو حلال لذتوں سے جو انسان اللہ تعالیٰ کے طاقت سے جو انرجی حاصل ہوتا ہے، اس سے دوسرے کام بھی اچھے انداز میں بجا لا سکیں گے. تو یہ وسیع موضوع ہے قرآن اور زندگی. ایک ہی محفل میں ساری باتیں تو بیان نہیں کی جا سکتی ہے. انشاءاللہ یہ باتیں سلسلہ وار جاری رہے گی. اگر آئندہ کسی وقت اگر کوئی اور موقع ملا تو انشاءاللہ بحث کو تکمیل کے اس منزل تک پہنچاؤں گا، اور اہم باتیں جو زندگی کے حوالے سے قرآن و سنت اور زندگی کے موضوع پر اور بھی اہم باتیں انشاءاللہ تعالیٰ میں آپ کی خدمت میں بیان کروں. اللہ تعالیٰ آپ سب کو سلامت رکھیں. نسألك اللهم وندعوك ونقسم عليك باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم يا الله 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 يا الله. پروردگار آپ بحق محمد و آل محمد جتنے بھی مومنین تشریف فرما ہے، جتنا بھی عزیز طلباء تشریف فرما ہے، ان کو اپنی زندگی میں کامیابی عطا فرما. پروردگار ہمارے گناہان صغیرہ کبیرہ کو معاف فرما. جو بھی مومن پریشان حال ان کی پریشانیوں کو دور فرما. مسلمانان مظلوم عالم خصوصاً شیعیان پر اچنار مسلمانان فلسطین کو ظالمین کے شر سے محفوظ فرما. ظلم کرنے والوں کو شکست سے دوچار فرما. پروردگارہ فقہا، علماء، مجتہدین، آیت اللہ خامنئی، آیت اللہ سیستانی، باقی مراجع اعظام، باقی شیعہ علماء جو دین اور مکتب اہل بیت کی خدمت بجا لا رہے، خدا پروردگار ان سب کو سلامتی کے ساتھ طول عمر باعزت عطا فرما.
ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما پروردگارہ بحق محمد و آل محمد۔ ہمارے عزیز طلباء کو شوق اور دلچسپی کے ساتھ اپنی تعلیم پر توجہ دینے کی توفیق عطا فرما پروردگارہ، نور معرفت اہل بیت سے ہمارے قلوب کو منور فرما۔ امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کے قلب مبارک کو ہم سب سے راضی و خوشنود فرما، ہم سب کی عاقبت بخیر فرما۔ تمام مومنین کی سلامتی کے لیے بآواز بلند صلوات۔